لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العد ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وقلوبنا ومولانا ومولى الثقلين حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا بالقاسم وعليه طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين يقتلون في سبيل الله بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات معزز سامعین کرام و بزرگان ملت و برادران عزیز و ماتمداران سید الشہداء علیہ السلام، اولا خدا کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے ہمیں وہ موقع فراہم کیا کہ ہم نے اس بزم کو آمادہ کیا کہ جس بزم میں شہدائے راہ حق کا تذکرہ کیا جائے. لہذا اولا خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہے پروردگار جن لوگوں نے ذرہ برابر بھی اس بزم کے اہتمام میں شرکت کی ہے، اللہ ان کو ان کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور انہیں مزید توفیقات میں بلندی عنایت فرما. اے پروردگار ان کو ان کے تمام نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور جب بھی موت دے محمد وآل محمد علیہ السلام کی محبت کے ساتھ دے، عاقبت بخیر فرما. صلوات پڑھیے محمد. ماشاءاللہ جتنے حضرات ہمارے بھائی، چھوٹے بھائی، بڑے بھائی، جن لوگوں نے مقالہ یا تقریر پیش کی، سبھی کی تقاریر ماشاءاللہ جامع تقریر اور بہت اچھی تقریر ماشاءاللہ سے، اور جن لوگوں نے سلام پیش کیا، اللہ اس ذکر کو اللہ قبول فرمائے اور مزید توفیقات میں بلندی عنایت فرمائے. دیکھیں قرآن مجید کی آیت ہے کہ جس کی میں نے تلاوت کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں، خبردار انہیں تم مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی جانب سے رزق پا رہے ہیں. خبردار انہیں تم مردہ نہ سمجھنا، وہ مرے نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی جانب سے رزق پا رہے ہیں. میرے عزیزو، رزق وہی پاتا ہے جو زندہ ہو. رزق کئی قسموں کے ہوا کرتے ہیں، یا انسان پیسوں کے ذریعے سے رزق حاصل کرتا ہے، یا بعض نعمتوں کے ذریعے سے
انسان رزق حاصل کرتا ہے تو وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ یعنی کلی طور سے یوں کہا جائے کہ رزق وہی حاصل کرتا ہے کہ جو زندہ ہو، مردہ رزق حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا، یہ اللہ بتا رہا ہے کہ رزق کا حاصل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے ہیں، خبردار تم انہیں مردہ نہ سمجھنا۔ میرے عزیزو، خدا نے ان حضرات کو وہ علم، وہ حلم، وہ لیاقت دی کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ بہت سارے شہداء ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی، لا تعداد شہداء ہیں ایران و عراق و افغانستان و پاکستان کے کہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے۔ اتنے زیادہ شہداء ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، میں اس مختصر سی تقریر میں بس میں اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قربان ہوئے ہیں، ہم نے ان کی تاریخوں کو دیکھا، ہم نے ان کے زندگی نامے کو پڑھا، تو ان زندگی ناموں میں ایک خاص کلیدی کردار نظر آیا جس کی وجہ سے وہ کلیدی کردار رکھا کرتے تھے، لہٰذا وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے۔ آپ دیکھ لیجئے، جتنے بھی جو شہید اللہ کی راہ میں ہو رہے ہیں، چاہے وہ آپ نے جن لوگوں کا تذکرہ کیا ہو، چاہے وہ قاسم سلیمانی ہوں، چاہے حجاجی ہوں، چاہے حجتی ہوں، چاہے آغا محسنی ہو، چاہے شہید باقر الصدر ہوں، چاہے شہید حضرت باقر النمر ہوں، یا اس کے علاوہ اور بھی جو شہدائے دین ہیں، اگر ہم نے ان کی زندگی میں دیکھا تو ایک خاص صفت ان کے اندر پائی جاتی تھی، جو خاص صفت ان کو اللہ کی راہ کی طرف لے گئی اور جس کے نتیجے میں وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے۔ آپ دیکھ لیں، جتنے بھی شہداء ہیں ان کی آپ تاریخ کو آپ پڑھیں گے، اور میرے عزیزو ایسی قربانی دی ہے۔ ابھی آیت اللہ حائری کا تذکرہ کیا گیا، ان کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی میں بہت سارے اچھے اوصاف پائے جاتے تھے، لیکن ایک خاص ایسی صفت تھی کہ جو صفت تمام صفتوں پہ ممتاز ہوا کرتی تھی۔ جس طریقے سے ہمارے امام میں سارے صفات پائے جاتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ امام میں کوئی ایسی صفت ہو کہ جو فلاں امام میں صفت نہیں ہو، لیکن ہر امام ایک خاص خصلت اور صفت کی وجہ سے مشہور ہوا کرتا تھا۔ کوئی اخلاص سے مشہور تھا تو کوئی اخلاص سے مشہور تھا، کوئی علم سے مشہور تھا تو کوئی حلم سے مشہور تھا، کوئی صداقت سے مشہور تھا تو کوئی ہدایت کے ذریعے سے مشہور تھا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ سارے اوصاف ان کے اندر پائے جاتے تھے، لیکن ایک ایسی خصلت تھی جو ان کو مشہور کیا کرتی تھی، جو ان کو ان تمام خصلتوں سے وہ خصلت ممتاز کیا کرتی تھی۔ تو ہم نے اسی طریقے سے جب آج کے اس دنیا کے شہداء کی زندگی کو ہم نے دیکھا تو ان کی زندگی میں یہ پایا کہ ایک ایسی خصلت پائی جاتی تھی جو بار بار ان کو اللہ کی راہ کی طرف کھینچے چلی جا رہی تھی۔ ہم نے یہ دیکھا، کسی نے امام سے اخلاص کو لے لیا تو کسی نے امام سے صداقت کو لے لی، کسی نے امام سے علم کو لے لیا تو کسی نے امام کے اس جوش و ولولہ کو لے لیا کہ جو امام حسین رکھا کرتے تھے، جو امام صادق رکھا کرتے تھے، جو امام حسن مجتبی رکھا کرتے تھے۔ جتنے شہداء کی زندگی کو آپ دیکھیے گا تو ایک خاص خصلت تھی۔ کوئی والدین کا اتنا مطیع اور فرما بردار تھا کہ وہ حوضے کے علم میں مصروف تھا، لیکن جیسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ والدین مریض ہو گئے ہیں، والدین میں سے یا ماں یا باپ مریض ہو جاتا ہے تو اپنے علم کو چھوڑ کر وہ مشہد مقدس کا سفر کر کے وہ مشہد پہنچتا ہے اور اپنے باپ کی خاطر کرتا ہے اور اتنی خدمت کرتا ہے کہ میرے عزیزو وہ ایسے وقت کا آیت اللہ قرار پاتا ہے کہ میرے عزیزو آج پوری دنیا اس ذات پہ فخر کرتی ہے، اور وہ ذات اپنے آپ کو اس طریقے سے آمادہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا ہے۔
وہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے۔ یہ آیت اللہ حائری ان کا واقعہ ہے، انہوں نے حوضے کی بنیاد رکھی، اللہ نے ان کی معرفت، لیکن انہی زندگی میں سے ایک یہ خصلت ملی کہ جب یہ تعلیم میں مصروف تھے، دوران تعلیم ان کو معلوم یہ ہوا کہ میرے والد بیمار پڑ گئے ہیں، تو وہ دوڑے دوڑے میرے عزیزو اس وقت کا سفر وہ مشہد پہنچے، اپنے والد کے بے انتہا خدمت کو انجام دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب حائری نہیں رہے، بلکہ وہ وقت کے آیت اللہ اور مرجع قرار پائے۔ یعنی انسان کو یہ بات متوجہ کراتی ہے کہ اگر انسان اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے تو وہ اپنے اللہ کے لیے راہ میں قربان ہو جاتا ہے اور وہ شہید قرار پاتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، آپ جتنے بھی شہدائے دین کو آپ دیکھیے گا، یہ جتنے بھی شہداء، یہ نورانی چہرے، یہ باقر النمر، یہ قاسم سلیمانی، یہ آقا باقر الصدر، یہ تمام شہدائے دین کو جب ہم نے یہ دیکھا، ان کے زندگی نامے کو پڑھا، تو یقیناً ہم نے ایک خاص کلیدی کردار پایا۔ آپ دیکھ لیجئے باقر الصدر کی زندگی کو دیکھ لیجئے، انہوں نے ایک ایسی کتاب لکھی جسے لوما کہا جاتا ہے۔ یہ لوما وہ کتاب ہے کہ کوئی طالب علم نہیں ہوگا جب تک کہ وہ لوما جیسی کتاب کو نہ پڑھ لے۔ کوئی مرجع نہیں ہو سکتا ہے، کوئی مجتہد نہیں ہو سکتا ہے، اگر اس کے اندر اجتہاد جیسی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی تو اسے لوما جیسے کتاب کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ آقا باقر الصدر نے قید خانے میں رہ کر، اس کا چار دیواری میں رہ کر ایک ایسی کتاب لکھ دی کہ تمام استاد یکجا ہو کر اس کے مفہوم کو طلاب کے لیے واضح کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کو پڑھ کر وقت کا عالم مجتہد قرار پاتا ہے۔ اب میرے عزیزو، اس کے علاوہ پھر آپ آ جائیے قاسم شہید سلیمانی رحمت اللہ علیہ کے قریب، ان کی زندگی میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ نے وہ معرفت ہے کہ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی بیٹی نے جب سخنرانی تقریر کی ہے تو تقریر میں ایک جملہ یہ کہا تھا، اپنی زندگی کا واقعہ بیان کیا تھا کہ جب ہم اپنے بابا سے ان کے دفتر میں ملاقات کرنے کے لیے گئے تو ان کے میز پر سیب اور کچھ شوکولات ٹافیاں رکھی ہوئی تھی، ہم نے یہ چاہا کہ ہم اٹھا کے کھا لیں، فوراً میرے بابا نے منع کر دیا، یہ سرکاری ٹافی ہے، تم نہیں کھا سکتی ہو۔ میں پوری توجہ چاہتا ہوں، یہ سرکاری ٹافی ہے، تم نہیں کھا سکتی ہو، یہ سرکاری سیب ہے، یعنی یہ ہمیں حکومت کے طرف سے، اس لیے کہ ہم حکومت کے کارمند ہیں، ہم کارکنان میں سے ہیں، یہ ہمارے لیے دفتر کی طرف سے لائے گئے ہیں، تمہارا حق نہیں ہے کہ تم تصرف کرو۔ تو جس نے اتنا اپنے شکم کا خیال رکھا ہو تو بھلا کیسے نہ وہ وقت کا قاسم سلیمانی پیدا ہو، جس کا شکم اتنا پاک و پاکیزہ ہو، جس نے ذرہ برابر بھی ایک لمحہ کے لیے بھی اجازت نہیں دیا، نہیں بیٹی یہ آپ کا حق نہیں ہے، اور فوراً وہ بازار کی طرف قاسم سلیمانی گئے اور پھر وہاں سے سیب اور جو چیزیں خرید کے لے کر آئے اور اپنی بیٹی کی خدمت میں پیش کیا، یعنی بتا یہ دیا کہ حکومتی تصرف اور ہوا کرتے ہیں، حق الزحمہ اور ہوا کرتا ہے، نہیں، یعنی اپنی محنت سے کمایا ہوا اور وہ تمام چیزیں جو انسان اپنی محنتوں سے حاصل کرتا ہے اس کی بات اور ہوتی ہے۔ یعنی جس نے اپنے شکم کو اتنا پاک رکھا تو ظاہر سی بات ہے اس کا حوصلہ اتنا بلند ہو جائے گا کہ اللہ اس کے لیے اتنے راہ کو ہموار کر دے گا کہ اس کے شہادت ہو جائے گی، اور جب شہادت ہو جائے گی تو اب یہ شہید صرف شہید نہیں ہوا کرتے ہیں، بلکہ جب مومن اللہ کے سامنے محشر میں محشور ہوں گے تو یہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کی شفاعتوں کے لیے شفاعت کریں گے۔ اللہ نے وہ درجہ دیا ہے میرے عزیز و شہداء کو کہ یہ اللہ کی جانب سے مومنین کی شفاعت کریں گے۔ تو میرے عزیزو اسی طریقے سے آپ آ جائیے اور دیگر شہداء کی زندگی کو دیکھیے۔ یہ جو آغا حجتی ہیں، میرے بعض دوستان آغا حجتی کے روممنٹ رہے ہیں، ان کا یہ بیان ہے میرے عزیزو، وہ یہ کہتے ہیں، بعض دوستوں سے ہم نے یہ پوچھا جو ہمارے افغانی دوست تھے مدرسے امام میں، جب میں اس وقت زیر تعلیم تھا، وہ لوگ ان کے
کے کلاس ساتھی رہے ہیں، ان کا یہ بیان ہے کہ رات میں وہ کبھی سویا نہیں کرتے تھے، اور رات میں نماز شب پڑھ کے اور جب وہ آیا کرتے تھے اتنے چہرے پہ نور ہوا کرتا تھا کہ وہ انسان دیکھ نہیں پاتا تھا، آنکھیں سرخ رہتی تھی روتے ہوئے، اور ہمیشہ جب وہ گفتگو کرتے تھے تو کوئی عامیانہ گفتگو نہیں کرتے تھے بلکہ ہمیشہ اللہ والی گفتگو کرتے تھے، یعنی اپنے وقت کو ادھر ادھر صرف نہیں کیا، ہمیشہ اللہ کی باتوں کو کرتے تھے اور ان آیتوں کو پڑھتے تھے جس سے انسان کا ایمان مستحکم ہو جاتا ہے۔ یعنی آغا حجتی کی زندگی میں یہ دیکھا گیا کہ وہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزار رہے ہیں، وہ درس بھی پڑھ رہا ہے تو پیسے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ اپنی شجاعت کے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے پڑھ رہا ہے۔ جب اس علم و شجاعت کے ساتھ جب انسان درس پڑھتا ہے، درس حاصل کرتا ہے تو وقت کا آغا حجتی پیدا ہوتا ہے، وہ وقت کا آقا حجتی پیدا ہوتا ہے۔ پھر میرے عزیز آ جائیے، آقا محسنی کا نام سنا ہوگا، وہ بھی 2016 یا 17 میں شہید ہوئے کیے گئے ہیں۔ وہ کون تھے؟ وہ افغانی تھے، افغانی طالب علم ہمارے مدرسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میں پڑھا کرتے تھے۔ ان کی بھی زندگی میں ہم نے دیکھا اللہ رے معرفت الہی، اللہ رے معرفت ائمہ، یعنی زندگی کے ہر لمحے میں یہ دیکھا گیا کہ جو وہ گفتگو کرتے تھے تو صرف اور صرف وہ گفتگو ہوتی تھی جس میں انسان کے لیے فائدہ پہنچائے، یعنی ذرہ برابر بھی وہ اپنی گفتگو سے اس طرف اور اس طرف لوگوں کو متوجہ نہیں کراتے تھے، یعنی ان کی عام گفتگو سے بھی خدا کی راہ کی طرف انسان کو متوجہ کرتی تھی۔ اور جب وہ درس میں بیٹھتے تھے تو یقیناً پورا ذہن استاد کی طرف مرکوز ہوا کرتا تھا، نماز اول وقت پڑھا کرتے تھے اور کھانا تبھی کھاتے تھے جب درس مکمل کر لیا کرتے تھے، درس مکمل کر لیا کرتے تھے، اور شکم کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ اگر جس دن درس میں کوتاہی ہوتی تھی اس دن وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، اور طلاب اپنے دوستوں سے یہ کہتے تھے اس لیے کہ آج ہم نے حق کے درس ادا نہیں کیا ہے لہٰذا ہم کھانا نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ مال امام ہے، وہ مال امام ہے، جب تک ہم درس کا حق ادا نہ کر دے اس وقت تک ہمارا شکم میں یہ غذا چلا جانا، اس کا مطلب یہ جائز نہیں ہے۔ جو اپنے شکم کا اتنا خیال رکھتا ہو تو وہ وقت کا محسنی قرار پاتا، جو اتنا خیال رکھتا ہو اپنی زندگی میں۔ اور میرے عزیزوں پھر اور دوستوں نے بتایا کہ میرے عزیزوں وہ سویا نہیں کرتے تھے، وہ والا سونا ہوتا تھا ان کا کہ جو کم سوتے تھے اور فوراً اٹھتے تھے اللہ کی عبادتوں میں مصروف ہو جایا کرتے تھے، ہمیشہ فاطمہ معصومہ قم کی روضے میں جا کر زیارت کیا کرتے تھے اور زری کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، درس پڑھا کرتے تھے۔ جب انسان اس طریقے سے ائمہ سے متوسط ہو جاتا ہے اور ائمہ سے ملحق ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اب اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دے۔ اور میرے عزیزوں نہ جانے کتنے ایسے افغانی طلاب، ایرانی طلاب اور پاکستانی طلاب، عراقی طلاب ہیں جو ابھی بھی مدافع حرم میں روزانہ شہید ہو کے بتا رہے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو اللہ کی راہ میں قربان ہو کے اللہ کے دین کی محافظت کر رہے ہیں۔ اور میرے عزیزوں یاد رکھ لیجئے ایک شہید وہ ہوتا ہے جو جنگ میں جا کر شہید ہوتا ہے، لیکن بعض شہداء ایسے ہیں جو جنگ میں نہیں گئے لیکن پھر بھی شہادت کا درجہ مل گیا۔ میں پوری توجہ چاہتا ہوں، یہ آخری بات میں کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، دیکھیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آن پہ یہ کہتا ہے مولا یہ بتائیے یہ جو آیت ہے اس آیت کی وضاحت کیجئے کہ جو اللہ یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں خبردار تم ان کو مردہ نہ سمجھنا بلکہ یہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ ان کی اس آیت کی ذرا وضاحت کر دیجئے، کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں؟ امام نے فرمایا الشہادت
الشہادت القسمین کہ شہادت کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ شہادت ہے کہ جب انسان میدان میں جاتا ہے اور اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا ہے اور لا تعداد ملعون کو واصل جہنم کرتا ہے، اپنے ہم مقابل سے جنگ کرتا ہے، دشمنان اسلام سے جنگ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا ہے. ایک وہ شہادت ہے اور ایک وہ شہادت ہے کہ جو انسان میدان میں نہیں جاتا ہے بلکہ کردار کو اتنا بلند کر لیتا ہے کہ جب وہ مرتا ہے تو اس کی شہادت ہو جاتی ہے، جب وہ مرتا ہے تو اس کی موت شہادت ہو جاتی ہے. میرے عزیزو، آپ کیا کہیں گے آیت اللہ حضرت خمینی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں؟ کیا ان کی موت شہادت کی موت نہیں ہے؟ کیا آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حضرت آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کیا ان کی موت شہادت کی موت نہیں ہے؟ نہیں میرے عزیزو، ان کی موت بھی شہادت کی موت ہے. وہ جنگ میں جا کر شہید ہوئے، یہ گھر میں رہ کر اپنے کردار کو اتنا بلند کیا. یا تو زبان کے ذریعے سے جہاد کر رہے ہیں، یا قلم کے ذریعے سے جہاد کر رہے ہیں، یا طاقتوں کے ذریعے سے جہاد کر رہے ہیں، یا اموال کے ذریعے سے جہاد کر رہے ہیں. جب انسان زبان کے ذریعے سے جہاد کرتا ہے تب بھی اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے. جب انسان اموال کے ذریعے سے جہاد کرتا ہے تب بھی اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے. جب انسان کردار کے ذریعے سے جہاد کرتا ہے تو اس کی موت بھی شہادت کی موت ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے میرے عزیزو کہ ائمہ نے یہ کہا کہ خبردار محمد مصطفیٰ کو وفات کا لقب نہ دینا، اس لیے کہ وہ شہید ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کردار کی شہادت ہو. صلوات پڑھیے اس لیے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہم نے دیکھا تو جب تک وہ زندہ رہیں یا تو زبان کے ذریعے سے جہاد کر رہے ہیں یا علم کے ذریعے سے جہاد کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یا تو شہادت سری ہے یا شہادت علنی ہے. یعنی ایک وہ شہادت ہے جو انسان میدان میں جا کر شہید ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے میرے عزیزو کہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ انسان کے لیے ایک وہ شہادت ہے جو وہ جہاد ہے جو انسان زبان کے ذریعے سے کرتا ہے، ایک وہ جہاد ہے جو انسان اموال کے ذریعے سے کرتا ہے، ایک وہ جہاد ہے جو انسان اپنے علم کے ذریعے سے کرتا ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے کرتا ہے، اپنے کردار کے ذریعے سے کرتا ہے. میرے عزیزو، ہم جنگ میں نہیں جا سکتے، ہم شہید نہیں ہو سکتے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی زبان کو اتنا پاک و پاکیزہ کر لے کہ وہ جہاد کرے گا تو اس کی موت بھی شہادت کی موت ہو جائے گی. انسان اپنے کردار کو اتنا اس بلندی پر پہنچا دے جس بلندی پہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس کی موت بھی شہادت کی موت ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یشفعون ثلاثۃ یشفعون کہ 3 لوگ جو ہیں وہ شفاعت کریں گے. پہلے کون لوگ ہیں؟ پہلے انبیاء ہیں جو شفاعت کریں گے. دوسرے کون لوگ ہیں؟ دوسرے علماء ہیں جو شفاعت کریں گے. تیسرے کون لوگ ہیں؟ وہ شہید ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. یعنی انبیاء بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے. تو میرے عزیزو، یہاں پہ یہ بات طے ہو گئی کہ جب علماء شفاعت کر سکتے ہیں تو علماء یا تو علم کے ذریعے سے شفاعت کریں گے یا تو قلم کے ذریعے سے شفاعت کریں گے یا وہ حق بیانی کے ذریعے سے اجتہاد کریں گے، جہاد کریں گے. میرے عزیزو، اسی لیے کہا ائمہ نے یہ درس دیا کہ عالم وہ ہے جہاں پہ ہو وہ حق بیانی کرتا ہوا نظر آئے، جہاں پہ ہو وہ حق بیانی کرتا ہوا نظر آئے. وہ عالم ہے ہی نہیں ہے. العالم بلا عمل کالشجر بلا ثمر. وہ عالم ہے ہی نہیں ہے جو عمل میں پیچھے ہو، جو حق بولنے میں پیچھے ہو. ہم اسے عالم نہیں کہتے ہیں، ہم تو اسے درباری مولوی کہتے ہیں، ہم اسے تو درباری عالم کہتے ہیں. جس طریقے سے یزید نے اپنے محل میں بلائے تھے، یہ خریدے ہوئے، یہ بکے ہوئے علماء لوگ تھے جو قلم لے کر بیٹھے ہوئے تھے.
دربار شام میں صرف اس لیے بیٹھے تھے تاکہ تاریخ میں لکھ دیا جائے کہ ایک باغی جس کا نام حسین تھا اس نے وقت کے حاکم کے ساتھ اس نے جنگ کری اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قتل کر دیے گئے، بغاوت کی، یعنی حسین کو باغی لکھا جائے تاریخ میں۔ یہ کون تھے؟ یہ پڑھے ہوئے لکھے لوگ تھے، یہ عالم تھے، یہ حافظ تھے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ دربار میں بیٹھا ہوا یزید کے سامنے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ تھے وہ صرف اور صرف ظاہراً تو عالم تھے لیکن عمل سے عالم نہیں تھے، وہ ظاہراً تو عالم تھے لیکن عمل سے عالم نہیں تھے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو عمل سے عالم نہ ہو خبردار تم اسے عالم نہ کہنا۔ عالم تو وہ ہے میرے عزیزو، عالم تو وہ ہے، آیت اللہ تو وہ ہے، مرجع تو وہ ہے، امام کے اوصاف کو لے کر وہ گھومتا اور ٹہلتا رہتا ہے کہ ہم نے آج کی دنیا میں دیکھا اللہ رے عالم، اللہ رے آیت اللہ، اللہ رے جوش و ولولہ کہ ظالم کے دربار میں جا کر ظالم کے نگاہ سے ملا کر اور باتیں کر رہا ہے اور شہید کے پرچم کو لہرا رہا ہے، شہید کے عکس کو دکھا رہا ہے اور دکھا کے یہ بتا رہا ہے کہ نہ ہم کل جھکے تھے نہ آج جھکے ہیں نہ قیامت تک جھکیں گے۔ یہ عالم تو اسے کہتے ہیں کہ جو دربار یزید میں جا کر آج کے وقت کے یزید کے دربار میں جا کر شہید کے پرچم کو لہرا رہا ہے۔ تم یہ چاہتے تھے کہ اس کا نام مٹ جائے، اس کا ذکر مٹ جائے، لیکن میرے عزیزوں قاسم سلیمانی کی تصویر کو بلند کر کے آغا رئیسی نے بتا دیا کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں قربانی دی ہے۔ جس طریقے سے تمہارے آباء و اجداد نے ہمارے حسین کا ذکر نہ مٹا سکے تو آج قاسم سلیمانی کا ذکر کیا مٹاؤں؟ جس طریقے سے تمہارے آباء و اجداد نے، اور میرے عزیزوں پھر آغا رئیسی نے ایک پیغام تو دے دیا کہ دیکھو یہ درس، یہ جوش، یہ ولولہ، یہ طاقت ہم نے کہاں سے لیا کہ دربار یزید میں جا کر اس کے سامنے آنکھ سے آنکھ ملا کر اس کے منہ پہ تماچا مارنا ہم نے سید سجاد سے لیا۔ کل سید سجاد نے دربار یزید میں یزید کے سامنے کھڑے ہو کر یہی جملہ کہا تھا، نہ ہم کل جھکے تھے نہ آج جھکیں گے نہ قیامت تک جھکیں گے، ہم کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور قاسم سلیمانی کے لیے آغا رئیسی نے بھی یہ بات بتا دیا کہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا ہے یقیناً اس کے نام کو، اس کے ذکر کو یہ دنیاوی طاقتیں نہیں مٹا سکتی۔ میرے عزیزو یقیناً جب انسان کے اندر وہ خصلتیں پائی جاتی ہیں، وہ صفتیں پائی جاتی ہیں تو انسان کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اب اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے میرے عزیزو یہ جتنے شہداء اسلام کو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے ان کی روح اس بلندی پہ پہنچ گئی تھی اور ان کے اندر وہ خصلتیں پائی جاتی تھیں کہ آپ ان کی زندگی کو دیکھیے تو کوئی نماز شب اس طریقے سے پڑھ رہا ہے جیسے کہ مولا سید سجاد کی زندگی میں ہم نے دیکھا، کوئی دعا اس طریقے سے مانگ رہا ہے جس طریقے سے مولا سید سجاد اپنی زندگی میں مانگا کرتے تھے۔ یہ کوئی شباہت نہیں ہے میرے عزیزو، یہ کوئی تشبیہ نہیں دی جا رہی ہے بلکہ حقیقت ہے۔ ان کی زندگی میں ہم نے یہ دیکھا کہ یقیناً وہ باقر النمر ہو یا باقر الشہید صدر ہو، ان کی زندگی کس کی طاقت ہے، کتنی ہمت ہے میرے عزیزو، یہ کس کی یہ جسارت ہے جس کی بہن کو، جس کی نگاہوں کے سامنے اس کی بہن کے ناموس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مولا سید سجاد معصوم تھے، وہ طاقت، وہ جوش، وہ ولولہ اللہ نے معصوم کے اعتبار سے دیا تھا، لیکن باقر الصدر کوئی معصوم تو نہیں تھے، کوئی نبی تو نہیں تھے، لیکن یہ کہاں سے جوش، یہ کہاں سے ولولہ، یہ کہاں سے روح اتنی پاکیزہ ہو گئی کہ ان کی بہن کو ان کے نگاہوں کے سامنے ناموس کے ساتھ صدام ملعون کھیل رہا ہے، لیکن صبر کا جوہر یہ دکھا رہے ہیں کہ تو ہمارے ناموس سے کھیل سکتا ہے، ہمارے ہدف سے تو ہمیں الگ نہیں کر سکتا ہے۔
ہمارے مقصد سے تو ہمیں الگ نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس دار دیواری میں رہ کر اس کتاب کو لکھا کہ آج کا مجتہد جب مجتہد ہوتا ہے تو ان کی کتاب کو پڑھتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک 13 سال کا حسن فہمیدہ ایران کا شہید ہے۔ میرے عزیزو، 13 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، لیکن اللہ رے وہ جذبہ، وہ جوش، وہ ہمت کہ کہیں نہ کہیں حسن فہمیدہ نے جناب قاسم سے یہ جوش لیا ہو، وہ ولولہ لیا ہو کہ تاریخ کہتی ہے، لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یقیناً اس طریقے سے اپنے والدین کے سامنے اصرار کر رہا ہے کہ اماں مجھے جانے دیجئے، میں بھی جبہوں میں جاؤں گا، میں بھی میدان میں جاؤں گا، میں بھی ان باطل طاقتوں کے سامنے جا کر اور میں دفاع کروں گا اسلام کا، اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو اے میری ماں آپ مجھے یاد نہیں کیجئے گا، بلکہ آپ اون محمد پہ ماتم کیجئے گا، آپ جناب قاسم پہ ماتم کیجئے گا۔ یہ کہاں سے سلیقہ آیا؟ میرے عزیزو، حسن فہمیدہ اس شہید کا نام ہے کہ آج بھی قبر شہید بہشتی میں معصوم قم کی بارگاہ میں وہ جو قبرستان ہے اس میں وہ مدفون ہے، ان کی وہاں قبر ہے میرے عزیزو۔ اور آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس 13 سال کے بچے کی قبر سے ایک ایسی خوشبو آتی ہے کہ پوری فضا معطر ہو جاتی ہے، پوری فضا معطر ہو جاتی ہے۔ یہ کہاں سے ہے میرے عزیزو؟ یہ وہیں سے ہے کہ انسان اپنے روح کو اتنی پاک کر لیتا ہے، پاک و پاکیزہ اس بلندی پہ پہنچا دیتا ہے کہ 13 سال کے بچے میں وہی جوش، وہی ولولہ، وہی جذبہ پایا جاتا ہے جو کل کربلا میں جناب قاسم میں پایا جاتا تھا، جو کل جناب اون و محمد میں پایا جاتا تھا۔ یہ روح کی بلندی کی بات ہے میرے عزیزو۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے شہداء ہیں میرے عزیزو جن پہ یقیناً بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ آپ شہدائے اسلام میں بہت ساری کتابوں کا ترجمہ بھی کیا جا رہا ہے، بہت ساری کتابیں فارسی میں ہیں، اردو میں کم ہیں، لیکن شہدائے ایران اور شہدائے عراق و افغانستان کے سلسلے میں بہت ساری ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں جو ان کے زندگی نامے کو لکھا گیا اور ان کی خصلتوں کو بیان کیا گیا ہے میرے عزیزو، کہ جن خصلت کے بنا پر، جن صفات کے بنا پر اللہ نے ان کے لیے راہ ہموار کیا اور وہ آج بھی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ بہت سارے میرے عزیزو، بس ایک واقعہ سن لیجئے، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ میں جب 40 میں ابھی کچھ سال کورونا سے پہلے جب میں لاسٹ ایئر گیا تھا تو میں ایسے موقف میں گیا میرے عزیزو جہاں پہ دیواروں میں بالکل ایک طرف کی دیواروں میں تقریباً 12 سے 13 تصویریں لگی تھیں اور ہر وہ شہید تھا جو اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا تھا، لیکن اللہ نے اس بزرگ کو سلام میں دیتا ہوں، سلام کرتا ہوں، اللہ ان کی زندگی کو آباد رکھے اور یقیناً فاطمہ زہرا ان کی شفاعت کریں گی۔ آج بھی وہ بزرگ زندہ ہے جس کے 13 بچے اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، لیکن اللہ رے وہ کیسی ہمت ہے، وہ کیسی طاقت ہے کہ آج بھی وہ بزرگ یہ کہتا ہے کہ ہمارے نوجوان مارے گئے، اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، لیکن کیا ان کا جنازہ 3 دن کے بھوک اور پیاس میں پڑا تو نہیں رہا؟ کیا ان کے جنازے پہ گھوڑے تو نہیں دوڑائے گئے؟ اللہ اللہ، یہ جوش، یہ ولولہ، یہ ہمت کہاں سے ہے میرے عزیزو؟ یہ اتنی روح پاکیزہ ہے، انہوں نے اپنے نفس پہ اتنا آمادہ کیا ہے کہ اللہ اللہ اتنے بچوں کو قربان کرنے کے بعد بھی آج بھی سبیل امام حسین لگا کے اور یہ کہہ رہے ہیں اہلاً و سہلاً یا ظاہر امام، اے ظاہر امام آ جاؤ، ہم تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیے ہوئے ہیں۔ ہاں زادارو، یہ روح کی پاکیزگی کی بات ہے۔ ہاں زادارو، بس ایک جملہ مصائب کا اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کر دوں میرے عزیزو۔ جب انسان کی روح آمادہ ہو جاتی ہے تو یقیناً وہ چاہے حر ہوں، چاہے وہب قلبی ہوں جو صدیوں سے کفر کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جیسے روح آمادہ ہو گئی، حر علیہ السلام ہو گئے، وہبی علیہ السلام ہو گئے۔ ہاں زدارو، ذرا وہ وقت یاد کیجئے کہ جب تمام شہداء شہید ہو چکے ہیں، اب کربلا میں کوئی نہ رہا۔ امام حسین سید سجاد کے قریب آئے، کہا اے بیٹا سید سجاد، یہ منصب امامت تمہارے حوالے۔ سید سجاد نے
جیسے یہ جملہ سنا کہا اے بابا چچا عباس کہاں گئے؟ کہا بیٹا قد قتلا. کہا اے بابا بھیا علی اکبر کہاں گئے؟ کہا بیٹا قد قتلا. بھیا قاسم کہاں گئے؟ کہا بیٹا قد قتلا. جب جملہ حسین نے کہا اے بیٹا سید سجاد میرے اور تمہارے علاوہ اب کوئی زندہ نہ رہا، سب شہید ہو گئے، بس اتنا سننا تھا. سید سجاد ماتم کرنے لگے. کہا اے بابا پھر مجھے رن میں جانے کی اجازت دیجئے. عزادارو ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بیٹا تم بیمار ہو، تم پر جہاد ساقط ہے. خود سید سجاد سینے پہ ماتم کرنے لگے، رخسار پہ ماتم کرنے لگے. اللہ اللہ، ارے جس کا جوان بیٹا موجود ہو ضعیف باپ میدان قتال میں جائے، کن نگاہوں سے سید سجاد دیکھے. ہاں عزادارو سید سجاد سے امام حسین رخصت ہونے کے بعد بیویوں کے خیمے میں آئے. اے ام لیلہ آخری سلام، اے رباب آخری سلام، اے فروا آخری سلام، اے زینب و ام کلثوم آخری سلام. بیویوں سے رخصت ہو گئے. ایک جملہ تاریخ کا ملا کہ جیسے ہی زینب نے سلام آخر سنا، ایک مرتبہ فضہ کو آواز دی اے فضہ ذرا بھیا کا لباس لے کر آؤ. جیسے ہی فضہ نے یہ جملہ سنا کہا اے شہزادی زینب آپ یہ کیوں نہیں کہتی کہ بھیا کا کفن لے کر آؤ. عزادارو اس لباس کو حسین نے زیب تن کیا، چاک چاک کیا اور اس کے بعد خیمے سے رخصت ہوئے. رہوار پہ آئے، رہوار کو یہ حکم دیا اے ذوالجناح یہ آخری زحمت ہے، اس کے بعد تجھے کوئی زحمت نہ دوں گا. صاحب ریاض کہتے ہیں ذوالجناح ہے جو آگے کی جانب نہیں بڑھ رہا ہے. امام حسین نے کہا اے ذوالجناح مجھے معلوم ہے کہ تو تھک چکا ہے صبح سے کربلا کے میدان میں پھر خیمے کی طرف، مجھے معلوم ہے تو تھک چکا ہے، لیکن حسین کا وعدہ ہے یہ آخری زحمت ہے، اس کے بعد تجھے کوئی زحمت نہ دوں گا. بس اتنا سننا تھا. رہوار کی آنکھوں میں آج ایک مرتبہ اپنی باؤں کی جانب دیکھا. اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ 4 سال کی لاڈلی سکینہ ارے گھوڑے کی سموں سے لپٹی ہوئی یہ بیان کر رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے، ارے میرے بابا کو نہ لے جا، صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا. میرے بھیا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، میرے چچا عباس گئے واپس نہیں آئے. عزادار حسین زمین پر اترے، بچی کو گود میں اٹھایا. کہا اے بیٹی سکینہ میں تو تم سے رخصت ہو چکا ہوں، اب آنے کی کیا وجہ ہے؟ عجب جملہ سکینہ نے کہا اے بابا تمہیں معلوم ہے نا صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تم بھی میدان قتال میں جا رہے ہو، واپس نہیں آؤ گے. اے بابا بس اتنا بتا دو ارے تمہاری لاڈلی کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک تمہارا سینہ میسر نہ ہو. اے بابا بس اتنا بتا دو ارے آج سے تمہاری لاڈلی ارے کس کے سینے پہ سوئے گی. حسین تڑپ گئے. کہا اے بیٹی سکینہ ارے آج سے دستور بدل جائے گا، تم اماں رباب کے سینے پہ سونا، علی اصغر میرے سینے پہ سوئے گا. سکینہ تڑپ گئی. وابیا وابیا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. پروردگار تجھے محمد والے محمد علیہ السلام کا واسطہ ہے کہ جہاں جہاں فرزندان توحید دین اسلام کے پیروکار ہیں ان کی عزت آبر و جان و مال کی حفاظت فرما. اے پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض ادا فرما، جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. اے پروردگار اس بزم نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمارے توفیقات میں مزید بلندی عنایت فرما تاکہ اور ہم زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھے اس طرح کے پروگرام کرتے رہیں اور شہدائے دین کی ان خدمات کو ہم یاد کر کے انہیں تعزیت پیش کرتے رہیں. اے پروردگار ہمیں وہی جذبہ عنایت فرما
جو جذبہ آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، جو تمام دیگر شہیدان دین کا تھا، وہی جذبہ ہمیں بھی عنایت فرما دے۔ اے پروردگار ان شہدائے دین کے طفیل میں ہمارے تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پروردگار پرچم اسلام کو سربلند عنایت فرما، دشمنان اسلام کو نست و نابود فرما۔ اے پروردگار علماء کرام و مراجع کرام کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اے پروردگار مولا امام الزمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو ان کے غلام و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے التماس ہے